السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیارے واقعات، سبق آموز واقعات ہماری اسلامی تاریخ کے بھائیوں نے شیئر کیے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو علم کا ایک سرمایہ ہے، سمندر ہیں یہ واقعات، ان سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے اور اس سے یہ بھی محسوس کریں کہ صحابہ بھی انسان تھے، آپس میں ان کے کیسے تعلقات تھے اور ان کی آپس میں جو محبت تھی وہ خالص اللہ کے لیے تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایت میں جملے بولے، وہ ایمان کی محبت کی وجہ سے تھیں کہ وہ بلال ہیں جن کو اللہ نے اس طرح عزت دی۔ اور پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف دیکھیں کہ کس طرح جا کے اپنی انا کے بت کو رون دیا، اور پھر آگے سے بلال رضی اللہ عنہ کا ریئیکشن دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں تو اس قدر اپنے بھائی کی طرف لپکے ہیں ایمان کی محبت کی وجہ سے، اور ان کا علم دیکھیں، ایسے نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ نے کہا کہ میں اس یعنی چہرے کو کیسے روندوں جس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، ساری بات اللہ کی طرف پھیر دی کہ میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہے کہ وہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکا ہے، سارے بتوں سے رخ پھیر کے آیا ہے اور سارے اپنے شرک اور کفر کو چھوڑ کے اپنے مالک اور خالق کے سامنے آ کے جھکا ہے، تو اس کی میں عزت کیوں نہ کروں؟ تو اصل میں یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا۔ یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، لیکن آج یہ جو علی انجینئر اور یہ دوسرے اس کا استاد مولوی اسحاق اور یہ جتنے لگے ہوئے ہیں بے ایمان، جب بھی سوشل میڈیا کھولو ان کا ویڈیو آتے ہیں اور بے ایمان صحابہ کرام کے خلاف لگے ہوتے ہیں، کوئی ان کی بکواس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم صحابہ کرام کے، وہ عزت دار لوگ تھے، وہ ایماندار لوگ تھے، وہ شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ جو ہیں وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کے اندر صحابہ کے لیے جو اللہ نے تعریفیں کی ہیں اور کہا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا اور مالک ان سے راضی ہو گیا، حالانکہ اس وقت مالک کو سب کچھ پتا تھا بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جو آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی باغیوں نے، انہی منافقوں نے آپس میں ان کو لڑا دیا، تو گویا اللہ نے اس میں یہ سبق دیا کہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں تھا، غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، سارے سچے تھے، سارے مخلص تھے، کسی کی نیت کے اوپر آپ شک نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو خود کفر و شرک کے اندر لت پت ہیں، خاص کر یہ جو چاہے شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، تو یہ سارے ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے خلاف۔ تو صحابہ اکرام کے لیے جو اس طریقے سے الفاظ بولتے ہیں یا ان کے اوپر تنقید اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ خالص یعنی بغض کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے اندر بغض ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا کہ میرے صحابہ کے لیے جو بغض رکھے گا اصل میں اس کو میرے خلاف بغض ہے، تب میرے صحابہ کے خلاف تنقید کرتا ہے۔ یعنی جو میرے ساتھی، میرے ایماندار ساتھی اس راستے میں آگے بڑھے ہیں، یہ میرے بغض کی وجہ سے اس کے دماغ میں بغض ہے صحابہ کے لیے، اور جو میرے لیے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں اصل میں اللہ کے لیے بغض ہے۔ تو ان سب کے اندر جتنے یہ فرقے ہوں، مسلک ہوں، یہ خاص کر یہ علی انجینئر ہو، پھر ڈاکٹر اسرار کے بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تنقید کرتا تھا صحابہ کے اوپر، مودودی کا تو کہنا ہی کیا، اس نے تو بہت ہی زیادہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر اور عمر بن عاص کے اوپر ایسی اور صحابہ کے اوپر ایسی تنقیدیں کی ہیں کہ خلافت و ملوکیت کے اندر تو پورا اس نے زہر اگل دیا۔ اور آج یہ شیعہ اپنی سلیبس کے اندر اس کو ایران میں لگایا ہوا ہے تاکہ نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ تھے صحابہ۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ان فریبکاروں نے کس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، دونوں باپ بیٹے کے لیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ باپ بیٹے دونوں کے لیے جنت کی بشارت ہے ایک ہی یعنی روایت کے اندر، لیکن یہ اس طرح بغض کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں اور ہر وقت انہیں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ بے ایمانو، تم نے کیا کیا ہے؟ تم ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ تمہارے جیسے پوری دنیا علی انجینئر سے بڑھ جائے، مولوی اسحاق سے بڑھ جائے اور ان شیعوں سے، خمینی سے بڑھ جائے پوری دنیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کے اندر جو خاک لگی ہے، جو انہوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے اللہ کی دین کی حمایت کے لیے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔
تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں صحابہ کے لیے بہت ہی دل میں عزت ہونا چاہیے، بہت ہی، اور یہ ایمان کی وجہ سے، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے دل کے اندر عزت ہوگی۔ باقی ان کے جو آپس میں اختلاف ہوئے جو جانے اور ان کا کام جانے، سب مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، مالک قدردان رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ جو دل کے اندر کچھ رہ بھی گیا اس کو بھی ختم کر کے مالک سب کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ جنتی لوگ ہیں انشاءاللہ۔ یہاں یہ سارے صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ ہوں، ابو بکر صدیق کا خاندان ہو، عمر بن خطاب ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور ان کی بہن، اور یہ سارے وہاں جنتوں کے اندر مزے کر رہے ہوں گے، اور یہ بے ایمان آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے اوپر لانتیں کر کے، صحابہ کرام کے اوپر تنقید کر کے یہ اپنے گناہ سمیٹ رہے ہیں۔ اور انصاف ایسا ہوگا کہ جس نے بھی جس کے خلاف کوئی بات کی ہے، یا تو وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی یا وہاں سے گناہ لینے پڑیں گے، تو سارے گناہ انہی کی طرف آئیں گے، علی انجینئر جیسے رافضیوں کی طرف، اور ان کی اگر کوئی نیکیاں ہیں بھی تو ان کی ادھر ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ تو کس قدر یہ بدبخت لوگ ہیں۔ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان کی دعوت کو ہم لے کر اٹھے ہیں، لہذا ہمارا ان مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ بریلویوں سے، نہ دیوبندیوں سے، نہ اہل حدیثوں سے، نہ سلفیوں سے، اور نہ صوفیوں سے۔ صوفی سارے بے ایمان تقریباً شیعہ گزرے ہیں، جو کچھ بھی ان کی تعلیمات ہیں شیعت اس کے اندر اور بیان کرتے رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، ان کے بیٹے کے خلاف ایسے زہر اگلتے رہے کہ ناگ، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔